نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ ناظرین ناظرات، آج کا ہمارا موضوع جو ہے مسئلہ طلاق کے بارے میں ہے، اور یہ بہت اہم موضوع ہے۔ کیا اگر شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو پہلی اپنی بیوی سے اس کا اجازت لینا ضروری ہے یا کہ نہیں؟ تو ذہن میں رکھیں کہ ایک کسی ملک کا آئین اور دستور ہوتا ہے اور ایک شریعت کا قانون ہے۔ ملکی طور پر تو ہمارے ملک عزیز میں، پاکستان میں، اگر شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو جب تک پہلی کی اجازت نامہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ اور جب یونین میں بندہ جاتا ہے تو فارم جمع کرانے کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ اجازت نامہ ساتھ لفظ کرنا پڑتا ہے جی۔ لیکن یہ ایک آئین پاکستان ہے، ملکی سطح پر ہے، لیکن شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں۔ اگر دوسری شادی کوئی کرنا چاہے تو پہلی عورت سے اجازت لینا ضروری نہیں، اور پہلی عورت کو بھی روکنا نہیں چاہیے کہ تم دوسری شادی نہ کرو، اور دوسری شادی جب ہو جائے تو دوسری بیوی کو بھی جو ہے پہلی کی طلاق دینے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی اس کا ثبوت واضح موجود ہے، حدیث رسول میں بھی اس کا ثبوت واضح موجود ہے۔ لہذا قرآن و سنت کے خلاف جب کوئی بندہ کرے گا تو بے شک وہ حدوں کو کراس کرے گا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میری حدوں سے تجاوز کیا اس نے اپنے اوپر جو ہے ظلم کیا۔ اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا حد حدودا فلا تعتدوها، کہ جب اللہ ایک حد مقرر کر دے تو پھر اس سے تم تجاوز جو ہے وہ مت کرو۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا واضح فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فرمایا کہ تم نکاح 4 تک کر سکتے ہو، تم نکاح 4 تک کر سکتے ہو۔ لہذا جب لیکن ایک شرط لگائی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، فرمایا کہ اگر تم انصاف قائم رکھ سکتے ہو، نان و نفقہ، مسکن، رہائش، اگر تم سب کی برقرار رکھ سکتے ہو پھر تو تمہیں اجازت ہے، ورنہ ایک ہی کرو یا پھر کوئی لونڈی کر لو جی۔ تو یہ اس وجہ سے ہے تاکہ تم ظلم نہ کرو، اللہ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، تاکہ تم ظلم نہ کرو۔ اس لیے حقوق میں اگر مساوات رکھ سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کی 2 بیویاں ہوں اور ایک ہی کی طرف اس کا جھکاؤ اور میلان ہو جائے تو جاء یوم القیامت احد شقیہ مائل، فرمایا وہ قیامت کا دن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کا ایک بازو جو ہے وہ بالکل جھکا ہوا ہوگا، اور قرآن نے کہا کہ کل معلقہ، لٹکے ہوئے کی طرح ہوگا۔ تو اور اس لیے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ مطلب کہ ازواج مطہرات کے درمیان عدل و انصاف کو اور مساوات اور برابری کو آپ نے یہاں تک برقرار رکھا کہ آپ نے اگر سفر پر بھی جانا ہوتا تھا تو روانگی سے قبل آپ ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ اندازی فرما لیتے، جس کا نام نکلتا اس کو ساتھ لے کے جاتے۔ تو یہ حقوق بڑے سخت ہیں، اس لیے حضور علیہ السلام کا قلبی رجحان جو ہے وہ، چونکہ یار غار کے سنات بھی بڑے تھے، ان کے شہزادی حضرت ام المومنین محبوب کائنات حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضور یہ دعا مانگتے تھے مولا جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر لیا، اور جس کا میں مالک نہیں تو مالک ہے اس بارے میں مجھے ملامت نہ کرنا۔ یعنی ایک دلی جو قلبی ایک رجحان اور میلان ان کی طرف ہے، اس کے بارے میں مجھے ملامت نہ کرنا۔ اور بعض روایات بخاری میں یہاں تک آتا ہے کہ جب حضور ازواج مطہرات کی برابریاں جو ہے وہ آپ کیا کرتے تھے، باریاں لگاتے تھے، تقسیم کرتے تھے جی۔ اور جس دن حضور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر آپ ہوتے جی، باری ادھر ہوتی تو اس دن سارے صحابہ کرام تحفہ، تحائف اور گفٹ ادھر بھیجا کرتے تھے۔ باقی ازواج مطہرات نے ایک بشری فطری تقاضے کے مطابق کچھ محسوس کیا، حضرت ام سلمہ کو کہا کہ حضور کی خدمت میں عرض کریں صحابہ ایسا نہ کیا کریں، مساوات جو ہے وہ رکھا کریں، جہاں بھی آپ وہاں بھی گفٹ ہدیے بھیج دیا کریں۔
آقا علیہ السلام تک جب حضرت ام سلمہ نے بات پہنچائی، سرکار جلال میں آ کے فرمانے لگے، فرمایا کہ لا تؤذونی فی عائشہ تھا، فرمایا جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچایا کرو۔ کسی زوجہ محترمہ کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ میں ان کی بستر پر ہوں تو اللہ کی وحی اور پیغام نہ رکے۔ فقط ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں کہ جن کی بستر پر بھی میں ہوتا ہوں تو وحی آتی رہتی ہے، اللہ کا پیغام نہیں رکتا۔ اللہ کریم جو ہے ہم سب کو جو قرآن و سنت کا پیغام ہے آگے پہنچانے اور اس کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب